السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے وہ ایک ترتیب سے میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، اور کچھ سوال بھی چھوڑے جائیں گے جو کہ آپ ان کا جواب اگر دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آ کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ آپ جب یہ چینل دیکھیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن جو ہے اسے بھی پش کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ ہم عوام کی ویلفیئر کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اب میں موضوع اپنا شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہالینڈ کے وزیر اعظم کے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ وہ 14 سال حکومت میں رہنے کے بعد جب وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہوئے تو وہ اپنی جو سائیکل ہے وہ انہوں نے منگوائی اور اس پہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے کسی معاشرے کی ترقی، یا اس میں حکمران خود یہ ایسے رویے اختیار کرتے ہیں کہ پھر عوام بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم وزراء تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پہ جو سرکاری افسران ہیں ان کے پروٹوکول پہ بھی 20-25-25-30 گاڑیاں جو ہیں وہ لگی ہوتی ہیں، اور جہاں وزیر اعظم نے جانا ہوتا ہے وہاں گھنٹوں اس روڈ کی ٹریفک جو ہے وہ بند رہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی بھی یہی صورتحال ہے، ان کے پروٹوکول کی گاڑی ہوٹر بچاتی ہوئی عوام کا جو دکھ درد ہے اس کا مذاق اڑاتی، اسے پاؤں تھلے رونتی ہوئی، ان کے جذبات کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو یہاں بھی بہت شور ہمارے ملک میں مچتا ہے کہ جی سادگی اپنائیں، سادگی اپنائیں۔ سادگی اسی وقت اپنائی جائے گی جب حکمران خود اس کو اپنے اوپر نافذ کریں گے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ وزیر اعظم، انگلینڈ کے وزیر اعظم کا کئی بار سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، وہ جو لوکل بسیں ہیں ان میں یا لوکل ٹرین میں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور سکون سے کھڑے ہیں، عوام بھی سکون سے جا رہے ہیں، وہ بھی سکون سے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں جب تک آگے پیچھے ہوٹروں کی آواز نہ سنے تو اس وقت تک جو حکمران ہیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ اور کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی جب تک ہوٹر کی آواز آپ کے کانوں میں نہ گونجے۔ تو بہرحال اب یہاں پہ کب سادگی اپنائی جائے گی، کس وقت اپنائی جائے گی، ملک کو کہاں تک لے کے جائیں گے، یہ تو ایک دوسری بحث ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، حالیہ دنوں میں نئے تعینات ہونے والے کے پی کے گورنر اور جو ہمارے پنجاب کے گورنر ہیں، وہ یہ اسمبلی، جو اسمبلیوں کے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد ایک آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پیپلز پارٹی کے یہ دو گورنر جو ہیں وہ پنجاب اور کے پی کے میں تعینات ہوئے۔ ایک طرف سادگی کا شور مچایا جاتا ہے، بچت کا شور مچایا جاتا ہے، اور اب آپ نے دیکھا اور سنا بھی ہوگا کہ ان دونوں گورنر صاحبان نے اپنے جو ان کے گھر ہیں، آبائی گھر، ان کو گورنر آفس کا درجہ دے کے وہاں پہ جو اخراجات ہیں، سٹاف ہے، وہ سارا پروٹوکول وہ وہاں بھی لگے گا۔ اس کو گورنر کا آفس، گورنر کا گھر قرار دے کے وہاں پہ ساری سہولتیں جو ہے ان کے اس سے لطف اندوز ہوا جائے گا۔ یہ جب اس طرح کی حرکات ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی ذہنی تسکین، چاہے آدمی جتنا بھی بڑا ہو، لیکن جب وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ سب کچھ اپنی ذہنی تسکین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی یہ گورنر صاحب کا گھر ہے، اونچی اونچی دیواریں
باہر پولیس کی گارڈ ہو اور ہوٹر مارتی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو یہ ہماری سادگی کا یہ حال ہے. اور جو ملک معاشی طور پر کمزور ہے، ہم دوسرے ملکوں میں جا کے مانگتے پھر رہے ہیں کہ خدارا ہمیں کچھ دو، ہمارا معیشت چل سکے. اور وہاں جو گورنر ہے وہ ان کے پہلے ہی گورنر ہاؤس بہت بڑے ہوتے ہیں اور ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ ان کا وہ کسی کو کہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، آئینی طور پر وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی پیٹرولیم ڈیلرز جو ہے انہوں نے 6 جولائی کو ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے. اب انہوں نے دوبارہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند رکھیں گے. اس میں کچھ گروپ لا تلقی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمارا مارجن بڑھایا جائے، ہمارے جو ٹیکسز ہیں اس پہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں، ہمیں پرافٹ نہیں مل رہا، تو کاروبار چلانا بہت مشکل ہے. ابھی تک یہ 1 دن کی ہڑتال ہے، اس کے بعد وہ اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جہاں عوام کا خون نچوڑ رہی ہے وہ ان سے بھی بات کرے. یہ مزید عوام کا کیا قربانی اس سے مانگتے ہیں، حکمران کیا مانگتے ہیں، یہ پیٹرولیم ایسوسیشن والے ڈیلر جو ہیں یہ کیا مانگتے ہیں. عوام قربانی دیتے جائیں گے، لیکن جس دن ان کی قربانی دینے کا وقت آیا اس دن پھر ان کو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. اسی شاہانہ انداز اور شاہی خرچے جو حکمران کرتے ہیں اس میں جو شاہی بابو ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، انہوں نے بھی سوچا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہیں. انہوں نے حکومت کو منصوبے بنا کے دیے اور حکومت نے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا. لاہور کے فیز 9 ڈیفنس میں ان سرکاری بابوؤں کے لیے لگژری گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں. پہلے ان کو لیے بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو دی گئی، ان کی خریداری ہوئی. تمام محکموں میں نئی گاڑیاں خریدنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اب سمجھ نہیں آتی، آئی ایم ایف ویسے تو کہتا ہے اس کی عوام کی یہ سبسڈی بھی ختم کرو، وہ بھی ختم کرو، تیل پہ بھی ختم کرو، بجلی پہ سبسڈی بھی ختم کرو، گیس پہ بھی سبسڈی ختم کرو. لیکن جن لوگوں کو یہ مفت گیس بجلی سب کچھ مفت مل رہا ہے ان کے آئی ایم ایف پتہ نہیں ان کے آگے بھیگی بلی کیوں بن جاتا ہے، وہاں آئی ایم ایف کیوں خاموش ہے. تو یہ ایک دوہرا معیار ہے جس کو قابو کرنا شاید ہمارے حکمرانوں کے لیے مشکل ہے. اور یہ حکمران اب بیوروکریسی کو خوش کرنے کے لیے، ان کے افسران کو جو ان کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، ان کو یہ بھی ایک آپ دیکھیں بچت ہمارے ملک میں جو ہو رہی ہے، جو شاہانہ انداز زندگی ہے، وہ اب دیکھیں کہ مہنگی زمینوں پہ مہنگے بڑے گھر، بڑی لگژری گاڑیاں وہ یہاں پہ بیوروکریسی کو دی جا رہی ہے. اور اس کے لیے ایک ٹائم فریم بھی انہوں نے دے دیا کہ یہ 1.5 سال کے اندر یہ گھر جو ہیں وہ بنائے جائیں. اور آپ دیکھیے گا کہ ابھی گھر کی تعمیر مکمل نہیں ہوگی اور یہ الاٹ بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہمارے سرکار ہے، سرکاری بابو شاہی بیوروکریسی، وہ پہلے ہی ان گھروں کو وہاں پہ وہ وزٹ بھی کر لیں گے اور ان گھروں کو اپنے ناموں پہ الاٹ بھی کرا لیں گے. ایک دوڑ شروع ہو جائے گی کہ یہ گھر ہمیں دیا جائے، یہ گھر ہمیں دیا جائے. تو یہ کچھ خبریں تھیں جو کہ ہمارے جو شاہی رویہ ہے اس میں جو ہم شور مچاتے ہیں کہ تبدیلی لائیں گے، ہم بچت کریں گے، ہم صرف اور صرف اور کچھ نہیں حکمران کریں گے، صرف عوام کا خون چوسیں گے اور اس وقت تک چوستے رہیں گے شاید وہ خون ختم بھی ہو جائے. پھر بھی ان کی کوشش ہوگی کہ اس کے اندر سے وہ جیسے کوئی بوتل کوئی بعض لوگ پیتے ہیں تو وہ پھر بوتل کو اوپر کر کے سٹرا کے ساتھ سر سر کی آوازیں آتی ہے. اس طرح کی صورتحال حکومت اور عوام کی ہے. عوام
کہ وہ اسٹرا سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی کونے خدرے میں کوئی خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچے۔ تو اللہ تعالیٰ عوام کی مدد فرمائے اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کا بھی ان کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ کچھ فیصلہ کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ اللہ جانے اور یہ جانے۔ ہم آپ سے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے۔ اللہ ہم سب کو حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔